الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال في موضع آخر واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ حضرت الیسع علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام بعد تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور بعض روایات سے بلکہ تورات سے یوں بھی اشارت ملتے ہیں کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا قریبی تعلق تھا حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد. اور جو شریعت الیاس علیہ السلام کی تھی اسی شریعت کے مطابق آپ لوگوں کو واضح تبلیغ فرماتے رہے اور نصیحت کی باتیں ارشاد فرماتے رہے. اب سب سے پہلے حضرت الیسع علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ ذرا سماعت کر لیں. کہتے ہیں کہ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: الیسع بن عدی بن شوتم بن افرائیم بن یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کے آپ اولاد میں سے تھے، اور الیاس علیہ السلام کے آپ نائب بنے ہیں، ان کے آپ جانشین بنے ہیں. سورہ انعام کے اندر بھی آپ کا ذکر ملتا ہے اور سورہ صاد کے اندر بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہاں صرف آپ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی تفصیل وغیرہ نہیں ملتی. ہاں، اس کے علاوہ جو تورات ہے تو اس کے اندر تو پھر بہت ساری باتیں ملتی ہیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں. اور تورات کی باتیں ہم زیادہ تر نہیں لیں گے اور تاریخ کی باتیں نہیں لیں گے. البتہ مفتی صاحب نے جو ان کے حالات بیان کیے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ تھے، اور اسی طرح وہاں علامہ ابن کثیر نے جو بیان کیے وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ تھے. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ حضرت الیسع علیہ السلام جو ہیں، الیسع یعنی اللہ نے نجات دی. الیسع کا معنی اللہ نے نجات دی، ان کے لفظی معنی کا یہ مفہوم و ترجمہ ہے. باقی آپ کی پیدائش کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ عادل مخولہ، یہ ایک مقام ہے اردن کے اندر، وہاں آپ پیدا ہوئے ہیں اس مقام کے اوپر. اور اسی طرح افرائیم، ان کی اولاد کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے نسب نامہ پڑھا ہے، تو یہ آپ کا نسب نامہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے ملتا ہے یہ. اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے آپ کزن ہوئے، قریبی ان کے رشتہ دار ہوئے. اور وادی خرار جو تھی، وادی خرار، وہاں حضرت الیاس علیہ السلام پہنچے تھے. کب؟ جب وہ طور پہاڑ سے واپس تشریف لے کر کے اور وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر اپنے اس چچا زاد بھائی کو بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور پیغمبر بنائے ہیں، لہٰذا میرا وقت یہاں سے کوچ کرنے کا آگے ہے. تو اس لحاظ سے ان کو بشارت دے کر آپ وہاں سے چلے گئے. تو حضرت الیسع علیہ السلام پھر اس جگہ کو خرار کو وہاں سے چھوڑا، اور وہاں سے چلتے چلتے آپ وہاں دوبارہ وہاں جا پہنچے جہاں الیاس علیہ السلام رہتے تھے اور قوم کو باز و تبلیغ فرماتے تھے. تو آپ تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک آپ ان کے پاس رہے اور ان کو آپ دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کے راستے کی طرف آپ ان کو بلاتے رہے ہیں. اور وہیں پھر آپ کا انتقال ہوا الیسع علیہ السلام کا، اور وہیں آپ کی قبر مبارک بنی ہے. ان کے بارے میں مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ زندہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آپ کی قبر مبارک بھی مشہور ہے، معروف ہے اردن وغیرہ کے علاقہ کے اندر، شام وغیرہ کے قریب. تو لوگ وہاں بھی آج کل بھی جاتے ہیں اور انہی کی طرف قبر مبارک منسوخ کی جاتی ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا پھر یہ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جس طرح کہ آپ کی قبر مبارک بنی گئی ہے. تو ان کے کچھ حالات زیادہ نہیں ملے ہیں کہ سب ویسے اختصار کے سب ان کے یہ جو ابھی واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے، الیاس علیہ السلام طور سے واپس آئے اور ان کو آ کر بشارہ سنی اور رسمن پر، تو یہ یہ بھی تورات سے لے لیا گیا ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی خاص واقعہ نہیں ملتا. قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو یہاں پر بھی الیسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام، ان کا جو ذکر ہے وہ صرف نام کے ساتھ اکتفا کیا گیا ہے، باقی حالات نہیں ملتے. اور باقی ان کی واقعات اور اسٹوریاں اور اس طرح ملتی ہیں، لیکن تورات سے ملتی ہیں، کسی اور کتاب سے ملتی ہے، تو اس لہٰذا ان کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو دیکھیے حضرت قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 ہے، فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ یعنی اسماعیل بھی نبی ہیں، الیسع بھی نبی ہوئے، اور یونس اور لوط بھی۔ فرمایا کہ یہ برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں، نبیوں میں سے، پیغمبروں میں سے ہیں، پورے جہان کے لوگوں پر ہم نے ان کو عزت بخشی ہے، ان کو فضیلت بخشی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الیسع علیہ السلام کا جو مقام تھا، مرتبہ تھا، کتنا اونچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عظیم پیغمبروں کے بیچ میں آپ کا نام ذکر فرما رہی ہیں۔ اسی طرح سورہ 7 کے اندر آتے ہیں، سورہ 7 کی آیت نمبر 48 ہے یہ، جس میں اللہ تبارک و صرف ان کا یہاں نام ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اسماعیل اور الیسع، ذو الکفل کو بھی یاد کرو لوگوں، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے، یہ بہترین لوگوں میں سے تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے یہ۔ تو یہاں دیکھیے شروع میں اسماعیل کا نام ہے، آخر میں ذو الکفل کا نام ہے، درمیان میں الیسع کا نام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا مرتبہ مقام انبیاء علیہ السلام کے بیچ کے اندر بھی بہت بڑا ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر یہاں پر کیا۔ اب آپ کی وفات تو دنیا سے ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے قبر مبارک جہاں آج منسوب ہے وہی ہے یا کوئی اور ہے، یا پھر آپ زندہ ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔